الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد میرے محترم بزرگوں دوست عزیز ساتھیوں ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمان اعظام اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایسی پاک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی جس پر فرشتے رشک کر رہے ہیں، زمین فخر کر رہی ہے۔ بہترین محفل ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ سنا جائے، کہنے والا کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، لیکن بات اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط بنانے کی نیت سے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں دوست اور ساتھیوں، ہم سب کے آنے کا مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، اور ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں بھائی؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نماز پڑھنے کا مقصد یہی ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ حج کرنے کا مقصد یہی ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ جلسہ جلوس کرنے کا مقصد یہی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کب راضی ہوگا؟ جب احکام خدا بندی طریقے رسول پر ہمارا عمل ہوگا۔ یا رب تو جانتا ہے، یا رب تو جانتا ہے میں کیا مانگو رہا ہوں۔ یا رب تو جانتا ہے میں کیا مانگو رہا ہوں، بندہ ہوں تیرا، تیری رضا مانگو رہا ہوں، بندہ ہوں تیرا، تیری رضا مانگو رہا ہوں، بندہ ہوں تیرا، تیری۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور راضی کرنے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے وہ مقام ہم کو دیا ہے، اللہ نے وہ مقام ہم کو دیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لیکن اس مقام کو ہم بھول گئے ہیں، اس مقام کو ہم بھولے ہوئے ہیں، جس مقام کو صحابہ نے حاصل کیا۔ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب عاشق رسول بیٹھے ہیں۔ کیوں بھائی؟ سب عاشق رسول ہیں، غلامان مصطفیٰ۔ اور الرجال قوامون علی النساء، یہ سب حاکم بھی بیٹھے ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یہ سب حاکم بیٹھے ہیں اور عاشق رسول بیٹھے ہیں، لیکن عاشقی کہتے کس کو؟ عاشقی ہے کیا چیز؟
اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ بن کر کے آئے تھے اور ہم نے اس نمونے کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اس نمونے کو چھوڑ دیا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر اس کے باوجود ہم مسلمان ہو نہیں سکتے۔ سب کچھ اچھا ہے لیکن یہ صفتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں غور فکر کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے۔ ہر چیز اچھی ہے، اسلام کیوں آیا، اسلام کس لیے آیا، اور اسلام کو ہم نے کیوں قبول کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ آج ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور پھر گھر میں آنے کے بعد اپنی زبان سے گالیاں بک رہے ہیں۔ ہم اپنے بھائی سے کام کرواتے ہیں، مزدوری کرواتے ہیں، بلا کے لے جاتے ہیں، پھر اس کو وقت پر پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ وہ ہمارے گھر میں بھکاری بنا ہوا ہے، وہ آتا ہے پیسے مانگنے، اے بھائی ہم نے جو مزدوری کی تھی وہ ہمیں مزدوری دے دیجئے، وہ کہتا آج نہیں کل لے لینا۔ یا یہی اسلام شریعت نے ہمیں سکھایا ہے؟ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا تھا۔ بھائی کے اوپر 5 حق ہیں، جگہ 6 حق لکھے ہیں، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ وہ مانگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، وہ بھکاری بنا ہوا ہے، ہم نے اس کو مزدوری پر لے کر گئے تھے اور آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے ہم نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ کیا یہی اسلام سکھاتا ہے؟ نماز پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے نماز پڑھ کر اور مزدوروں کی مزدوری مان لیں گے۔ نماز یہی سکھاتی ہے کہ ہم گھر سے مسجد کو گئے، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اشراق تک تسبیح پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور گھر میں جب آئے تو بیوی نے وقت پر چائے نہیں بنایا تو ہم اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ نماز سے ہم نے یہی سیکھا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو حاکم کیسا ہو؟ مرکٹ ہو، ظلم کرنے والا ہو، جیسے اس وقت ہو رہا ہے وہی ہم بنے ہوئے ہیں۔ بیوی پناہ مانگ رہی ہے کہ وہ مرکٹ گھر سے چلا گیا، کہیں مہمانی ہی چلا جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے۔ آج ہماری یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی تربیت دی ہے اور کیا سکھا کر گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص آئے اپنی بیوی کی شکایت لے کر، غور سے سنو گے انشاءاللہ سمجھ میں بات آئے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے اور کہا کہ امیر المومنین سے اپنی بیوی کی شکایت کروں گا۔ اب وہ جب آئے، دروازے پر پہنچے تو دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کھڑے ہیں، ان کی بیوی ان کے اوپر گرم ہے، غصہ ہے۔ حضرت عمر خاموش کھڑے ہیں اور ان کی بیوی غصہ دکھا رہی ہے، ترشرو ہے۔ عمر کچھ نہیں بول رہے ہیں، جبکہ شیطان ان کی گلی سے نہیں نکلتا ہے، وہ جلیل القدر صحابی ہیں،
لیکن ان کی اہلیہ محترمہ ناراض ہے، خفا ہے، بگڑی ہوئی ہے، اور عمر خاموش ہے۔ اور وہ جو شکایت لے کر آیا تھا، اس نے دیکھا کہ جس کے لیے ہم آئے تھے وہی جھگڑا ان کے سر پھنسا ہوا ہے، تو یہ ہمارا فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو یہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ چند قدم نیچے اترا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ میرے دروازے سے کوئی باہر جا رہا ہے، واپس جا رہا ہے، تو آپ نے آواز دیا، اے بھائی کیوں جا رہے ہو، کیا بات تھی؟ اب اس کو واپس آنا پڑا اور کہا، امیر المومنین، میں نے تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کی اہلیہ آپ سے ناراض ہے، خفا ہے، غصہ دکھا رہی ہے، تو آپ کچھ بول نہیں رہے تھے۔ تو فرمایا جب اپنی بیوی کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں تو میرا فیصلہ کیا کریں گے، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو آؤ میں سمجھاتا ہوں تمہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے گھر کی چوکی دار ہے۔ تمہاری بیوی تمہارے گھر کی کون ہے؟ چوکی دار ہے۔ اور پھر وہ باورچی بھی ہے، تمہارے گھر میں کھانا پکا کر تمہیں کھلاتی ہے۔ پھر وہ دھوبن ہے، تمہارے بچوں کے کپڑے بھی دھلتی ہے، اور تمہارے گھر میں صفائی کرتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، تمہارے گھر کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ جب اتنے سارے کام وہ عورت گھر میں کرتی ہے تو ایک بات اس کی ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ایک نوکر گھر میں رکھو جھاڑو لگانے کے لیے، ایک باورچی رکھو روٹی پکانے کے لیے، ایک دھوبن رکھو کپڑا دھلنے کے لیے، کھٹیا کھڑی ہو جائے گی؟ نہیں کھڑی ہو جائے گی۔ رامی احسان دیکھیں ہماری ماں بہنوں کا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو حکومت کیسی ہو؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا حاکم نرم مزاج ہو، خطاؤں کا معاف کرنے والا ہو، غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہو۔ تو ہماری بیوی، ہمارے بچے بھی چاہتے ہیں ہمارے ابو، ہمارا شوہر ہماری خطا کو معاف کرنے والا ہو۔ اگر روٹی کچی رہ گئی ہے اس غلطی کو معاف کرنے والا ہو، ہماری خطا سے درگزر کرنے والا ہو، تو وہ عورت تمہاری تعریف کرے گی۔ جب تم سفر کرو گے تمہارے حق میں دعا مانگے گی، الہی ہمارا شوہر بہت نیک ہے، ہماری خطاؤں کا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہمارا شوہر باہر گیا ہو ہے اس کے سفر کو آسان فرما دینا، اس کی تمام آنے والی مصیبتوں سے حفاظت فرما لینا۔ وہ رحمت والے ہاتھ جب رحمت والے کے سامنے اٹھتے ہیں اللہ کو رشک آتا ہے، اللہ اس کی دعا کو تمہارے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ جب ہمارے عمل اچھے ہوں گے، مزاج باطل وہی پرانا، ہماری ذلت کی انتہا کیا؟ مزاج باطل وہی پرانا، ہماری ذلت کی انتہا کیا؟ ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ؟ گناہ پر تو گناہ ٹھہرے، ہماری زباں پہ اسلام کا ترانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ، مگر خیالات کافرانہ ہمارا یہ عمل ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں سیرت رسول اللہ پر آنا پڑے گا، ماں بہنوں کے حق میں ہمیں اچھا بننا پڑے گا، ورنہ میرے دوستو ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ذرے ذرے قطرے قطرے میں خدا مل جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد
وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ذرے ذرے قطرے قطرے میں خدا مل جائے گا، دانا دانا جوڑ کے راس ہوتا ہے۔ یہ ساری نیکیاں نماز ہی پڑھ لینا، اور پھر سارے خیالات ہمارے کافرانہ ہوں، باطل ہوں تو کام نہیں ہوگا۔ بیوی کے بھی صحیح بنو، گھر کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، انشاءاللہ کامیابی کی منزل ملے گی۔ ذرے ذرے قطرے قطرے میں خدا مل جائے گا، ڈھونڈیے چاہے جہاں وہ ہر جگہ مل جائے گا۔ ذرے ذرے قطرے قطرے میں خدا مل جائے گا۔ اور جس کے دل میں خوف خالق ہے رسول اللہ کا، جس کے دل میں خوف خالق ہے رسول اللہ کا، اس کو دنیا ہی میں جنت، اس کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ مل جائے گا۔ ذرے ذرے قطرے قطرے میں خدا مل جائے گا۔ اگر نبی سے کی وفا تو نامِ اعمال میں، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، گر نبی سے کی وفا تو نامِ اعمال میں، جنتی ہے آپ یہ لکھا ہوا مل جائے گا۔ ذرے ذرے قطرے قطرے میں خدا مل جائے گا۔ گر نبی سے کی وفا تو نامِ اعمال میں، جنتی اب یہ لکھا ہوا مل جائے گا۔ عزم ہمت سے کرو فرعونیت کا سامنا، توجہ جاؤں گا۔ عزم ہمت سے کرو فرعونیت کا سامنا، پھر تمہیں دریا کے اندر راستہ مل جائے گا۔ ذرے قطرے قطرے میں خدا مل جائے گا۔ حاضر وقت میں ڈرنے کی بات نہیں، ایمان والا ڈرتا نہیں ہے۔ عزم ہمت سے کرو فرعونیت کا سامنا، پھر تمہیں دریا کے اندر راستہ مل جائے گا۔ جو کمائی دین سے شاہی تمہیں پھر روک دے، جو کمائی اذان ہو گئی کھیت چلو، اذان ہو گئی مکان بنواؤ، نماز سے کوئی ضرورت نہیں ہے، دکان پر بیٹھو۔ جو کمائی دین سے شاہی تمہیں بس روک دے، اس کمائی سے تمہیں محشر میں کیا مل جائے گا۔ ذرے ذرے قطرے قطرے میں خدا مل جائے گا۔ ذرے ذرے قطرے قطرے میں خدا مل جائے گا۔ ڈھونڈیے جائے جہاں وہ ہر جگہ مل جائے گا۔ ذرے ذرے قطرے قطرے میں خدا مل جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نفس قدم کو اختیار کرنا ہے۔ ہر چیز میں ہر لائن،
کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر چیز میں احکام خداوندی طریقے رسول کو یاد کرو گے انشاءاللہ وہ عمل ہماری زندگی میں بے شک آئے گا۔ ورنہ دوستوں بھی فرماتے رہے خالی۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہم سے راضی کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے محبوب کا طریقہ ہمارے گھر میں ہوگا۔ ہاں گھر میں ہوگا۔ ہم گھر میں جائیں، بچے خوش ہو گئے، ابو آئے، ابو، بیوی بھی خوش ہے، تمہارے ابو آئے، تمہارے ابو آئے، جو تمہارے اخلاق ہوں گے۔ اور مرکٹ بنی ہو تو بچے گھر کے کونے میں چھپے ہیں، بیوی بستر کھڑی ہے، وہ مرکٹ آ گیا ہے، بیوی کی زبان سے لعنت ہے تو اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اس گھر پر۔ ہم لعنت سے بچیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی چلو گے۔ بس میری بات ختم کا وقت ہو چکا ہے۔ چلو گے اگر تم طریق نبی پر چلو گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، میں بھی اپنی بات اسی پر ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر چلو گے اگر تم طریق نبی پر چلو گے، چلو گے اگر تم طریق نبی پر چلو گے، چلو گے اگر تم طریق نبی پر، طریق نبی پر چلو گے اگر تم طریق نبی پر، سنور جائے گی زندگی دھیرے دھیرے، سنور جائے گی زندگی دھیرے دھیرے، سنور جائے گی زندگی دھیرے دھیرے۔ بناؤ زندگی انشاءاللہ جنت والے کون انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ سنور جائے گی زندگی دھیرے دھیرے، سنور جائے۔ کرو پیروی سنت مصطفیٰ کی، کرو پیروی سنت مصطفیٰ کی، بنو گے یقیناً ولی دھیرے دھیرے، بنو گے یقیناً ولی دھیرے دھیرے، سنور جائے گی زندگی دھیرے دھیرے، سنور جائے۔ ابو بکر فاروق عثمانی سے، جی عثمانی سے، ابو بکر فاروق عثمانی سے ملاتے رہو زندگی دھیرے دھیرے، ملاتے۔ کیسا چالو چل تھا صحابہ کا۔ ابو بکر فاروق عثمانی سے ملاتے رہو زندگی دھیرے دھیرے، ملاتے رہو زندگی دھیرے دھیرے، سنور جائے۔ دو تین شعر رہیں بس۔ سند مل گئی جس کو پیارے نبی سے، سند مل گئی۔ آخرت کا آدھار کارڈ بنوا لو یار ابھی زندگی میں، پھر قبر میں منکر نکیر بنانے آئیں گے تو نہیں بن پائے گا۔ وہ کہیں گے جاؤ سنشودھن کرواؤ اس کا، تو وہاں حوریں نہیں ملیں گی، پھر حورا ملے گا۔ آدھار بنواؤ آخرت والا۔ سند مل گئی
جس کو پیارے نبی سے سند مل گئی، جس کو پیارے نبی سے وہی ہو گیا جنتی، دھیرے دھیرے وہی ہو گیا جنتی، دھیرے دھیرے سنور جائے گی زندگی، دھیرے دھیرے سنور جائے۔ عبادت ناتے محمد شاعری کرو جم کہ یہ شاعری، دھیرے دھیرے سنور جائے گی زندگی، دھیرے دھیرے سنور جائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔